ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اور اعزاز صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہے. اعزاز صاحب، آپ کے خیال میں جو چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں وہ اب تک منشور کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان کے پاس ہے نہیں یا بن نہیں پا رہا؟ بد آواز ہوئے ہیں جی، بد آواز ہوئے ہیں. ایک طرف تو وہ خان کو توڑ نہیں سکے اور اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سرپرائز ہے. یہ تو کہتے تھے کہ اس کے دو سگریٹ بند کریں گے تو وہ لیٹ جائے گا اور چیخے مارے گا اور کہے گا مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو. یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا لگا، ان کے لیے بہت بڑی سرپرائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی وقت بھی نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ وقت وہ نہیں ہے کہ جو پہلے جب وہ کہتی تھی بڑے بڑے جلسوں میں مریم بی بی کہ وہ پہلے فتنے کو اندر کرو، پھر فتنے کو سزا دو، پھر فتنے کو جیل سے نکلنے نہ دو، اس کی اپیل بھی ڈسمس کرو، پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، پھر میں آؤں گی. میں اس بی بی کے بارے میں صرف ایک چیز ریکگنائز کرتا ہوں، ایک چیز تو کرتا ہوں اور بھی کرتا ہوں، پر ایک چیز تو کہ وہ شی واز دی اونلی لیڈی ان دا شریف کلین who came to پاکستان اور اس نے کیمپین چلائی. وہ پی ایم ایل نواز کے ووٹر کو جگایا اور متحرک کیا. اس کے بھائی تک نہیں آئے، اس کے بھائی نہ والدہ کی فوتیدگی پہ نہ دادی کی فوتیدگی پہ وہ آئے ہی نہیں. ادھر وہ ڈرے بیٹھے رہے لندن. اب میاں صاحب بھی وہ ڈر خوف سارے لے کے آ گئے ہیں پاکستان اور اسی طرح ڈر رہے ہیں. اب وہ گھبرا رہے ہیں کہ یہ بلاول بھی ایک یہ ینگ سا بندہ رنگ ماسٹر کہاں سے بن گیا، یہ چھڑیاں ہلا رہے ہیں اور شیر ان کے اس کی تابع داری میں بیٹھ رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں. اینڈ ہی از ریئلی پٹ ان اے کارنر کہ بھائی نکلو باہر، تم کدھر کہاں چھپ گئے ہو. آ کے ایک جلسہ نہیں کیا، ایک اسٹریٹ ریلی نہیں کی. آج ایک کی ہے انہوں نے منسیرا میں جا کے، ورنہ کل والی پرسوں والی آج ایک تقریر بھی کر دی ہے تھوڑی سی. اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم بننے نہیں آئے ہیں، وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں. بٹ اعزاز صاحب، پنجاب کی حد تک بطور ایک سینئر سیاستدان آپ نون لیگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت پیچھے، بہت پیچھے. یہ وہ پنجاب ہے ہی نہیں جس پنجاب کو وہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ پنجاب وہ پنجاب، یہ پنجاب نے دیکھا ہے کہ کس طرح چھت میں سے سوراخ کر کے اور جگہ بنا کے چھت توڑ کے اور یہ وہاں نکلے ہیں اور لندن پہنچے ہیں، جس کے لیے ان کے ویزے بھی سارے پہلے سے ان کا اہتمام کیا گیا. اور وہ گئے علاج کرانے. وہ پنجاب والا دیکھ رہا ہے کہ ہر دفعہ یہ تو بھاگ جاتے ہیں. بی بی کہتی ہے کہ جی بھاگنے والا نہیں ہے، وہ تو رکنے والا ہی نہیں ہے. نواز شریف وہ تو اگر اس کو موقع ملتا ہے پہلے کوشش کر کے پورا اہتمام کر کے کلنٹن سے، ہریری سے، سعودی بادشاہ سے، پھر ان کے وہ نکلتا ہے اور سرور پیلس چلا جاتا ہے جیل سے. 19 دسمبر 2000 میں جو کیا. اب لندن چلے گئے، 4 سال وہاں بیٹھے رہے، 4 ہفتے کا کہہ کے. رائٹ. اعزاز صاحب، اور آخر میں صرف بریفلی مجھے یہ بتا دیجیے گا، میں ایک سوال بیچ میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے حوالے سے بات کرتے تھے، سلمان اکرم جاذب صاحب آپ جانتے ہیں ایک معروف وکیل ہیں اور ان کو اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ قرآن پاک پہ حلف ہاتھ رکھ کے حلف اٹھانا پڑ رہا ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے وفاداری جو ہے وہ نبھائیں گے اور آخری وقت تک جیتنے کی بھی صورت میں. سو آپ کے خیال میں یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا انہیں یہ کرنا چاہیے تھا؟ قرآن پہ حلف لینا اور اس قسم کی بات کرنا تو شاید ان کو کہ میں کہتا ہوں مہنگی نہ پڑ جائے. جہاں جہاں انہوں نے یہ فوٹوگرافس یا ویڈیوز بنائے نہیں ہیں، ان کو چاہیے ان کو ضائع کریں اور یا تجوریوں میں بند کر کے رکھیں اور اس کی تشہیر نہ کریں. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے.
پر یہ ہے کہ جس نے پبلکلی حلف اٹھا لیا اس قسم کا، اس کے لیے یہ ہمارے معاشرے میں مشکل ہو جاتا ہے بعد میں قرآن پہ حلف لیا ہوا اس سے انحراف کرنے کا۔ سو ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ بٹ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اعتزاز صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ سینئر ماہر آئین و قانون، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب اعتزاز احسن صاحب اس وقت ہم سے بات کرتے تھے، جنہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بدحواس ہو گئے ہیں۔ اس وقت جس قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اب نون لیگ کو نواز شریف صاحب میں وہ شائن نہیں دیکھ پا رہا یا وہ شائن نظر نہیں آ رہی۔ پنجاب میں نون لیگ اعتزاز احسن صاحب کے بقول بہت دور پنجاب سے ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول صاحب پر کوئی قدغن نہیں، وہ ووٹرز کو جو ہیں وہ ان سے اپیل کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ووٹرز ہوں، ووٹرز سے اپیل کرنا ان کا حق ہے، ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے، اور وہ ووٹر سے ہی بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ووٹ دیا جائے اور انہیں اگلا وزیر اعظم بنایا جائے۔ بٹ ساتھ ساتھ یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی حوالے سے جہاں پر اعتزاز صاحب کی ایک پوزیشن جو ہے وہ مینٹین کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں بددیانت الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جن کی جانب سے جو سٹیپس دیکھے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی ان کا سمبل لینے کے حد سے متعلق، وہ بھی تمام صورتحال صاحب کے سامنے ہے۔ اب لیٹس سی، بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ایک اہم نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اب جو اہم نوعیت کے مقدمات کی کوریج کون رپورٹرز کر سکتے ہیں کون نہیں، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔